السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو اذکار کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن دوں گی کہ صبح شام کے اذکار ہمیں کیوں پڑھنے چاہیے، کس ٹائم پڑھنے چاہیے، ان کی ہماری زندگی میں اتنی اہمیت کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پہ اتنا زور کیوں دیا ہے کہ ہمیں اذکار پڑھنے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا پروف قرآن پاک سے لیتے ہیں۔ تو میرے سامنے ترجمے کا قرآن پاک اوپن ہوا ہے، آپ بھی بے شک میری ویڈیو کو فالو کرتے ہوئے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ پروف کے ساتھ۔ جی ہمارے پاس ہے 26واں سپارہ حامیم، اور اس کی صورت بہت خوبصورت سی صورت ہے، سورۃ القاف، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم جاتے ہیں آیت نمبر 39، یہ ہے آیت نمبر 39، اس کو تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور تسبیح کر ساتھ تعریف اپنے رب کی پہلے نکلنے سورج کے اور پہلے ڈوبنے سورج کے۔ اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں قرآن پاک سے ہمیں اس چیز کا پروف مل رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرنی ہے، اور صبح شام کے اذکار ہمیں لازمی پڑھنے ہیں۔ اور اس کا بیسٹ ٹائم کیا ہے دیکھیں، بیفور دا سن سیٹ اینڈ بیفور دا سن رائز، یعنی کہ رائٹ آفٹر فجر، فجر کے بعد، اور شام کو ہم دیکھیں تو عصر کے بعد، یہ بیسٹ ٹائم ہے اذکار پڑھنے کا۔ اذکار بیسیکلی کیا ہے، یہ ایک شیلڈ ہوتے ہیں آپ کے لائف میں، اور یہ انشاءاللہ حفاظت کرتے ہیں ہر طرح کے حادثات سے، ہر طرح کی بیماریوں سے۔ اور بہت سارے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھی سی آیت بتائیں، وظیفہ بتائیں، ہمارا کاروبار ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، آج کل لوگ پریشان ہیں کہ ہماری عمر میں برکت نہیں ہے، اس کے علاوہ رزق میں، مال میں، اولاد میں، وقت میں برکت نہیں ہے۔ تو اس سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے۔ یہ بالکل آپ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے ہم چھوٹے ہوتے اسکول جاتے ہیں تو وہاں پہ ہماری اٹینڈنس ہوتی ہے، تو یہ بھی بالکل ایک اٹینڈنس کی طرح ہے، صبح شام کی آپ نے اٹینڈنس لگانی ہے۔ اور صبح شام فرشتوں کی ڈیوٹیاں بھی چینج ہوتی ہیں، تو وہ ہر اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا ہر میسیج لے کے جاتے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ انشاءاللہ اذکار پڑھے ہوں گے تو آپ کی اٹینڈنس بھی لگی ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس، اور یہ اذکار انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب جائیں گے تو وہاں پہ آپ کی سفارش بھی کریں گے، اور ڈیفینیٹلی آپ سنت بھی ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریگولر ان اذکار کو پڑھا کرتے تھے، اور قرآن سے میں نے آپ کو پروف دے دیا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ ریگولر اذکار پڑھنے ہیں۔ صرف پڑھنے ہی نہیں، ان کو اپنی روٹین میں شامل کریں اور ان کو یاد کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کچھ دنوں آپ کو مشکل ہوگی، لیکن اس کے بعد جب عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ خود اس کے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ تو ہم اپنے اذکار سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں صبح کے اذکار۔ یہ کچھ نمبرنگ دی ہوئی ہے، میں اس کو پڑھتی جاؤں گی اور ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی، تو آپ نے اس چیز کو نوٹ کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ میری جو پیج کی پوسٹ ہیں اس میں آپ کو ان کی پکچر بھی مل جائے گی، اور اس کے علاوہ آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلی دعا ہمارے پاس ہے، اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدًا عبدک ورسولک۔ تو یہ ابو داؤد میں ہے 5069 5078، آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ تو صبح شام آپ نے اس کو دعا کو 4 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سیکنڈ دعا پہ آ جاتے ہیں، اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور، ترمذی 3391۔ صبح شام آپ نے 1 ٹائم پڑھنی ہے۔ اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض رب کل شیء و ملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت
अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि शैतानी व शिरकिही व अन अक़्तरिफ़ अला नफ्सी सूअन औ अजुर्रहु इला मुस्लिमिन। अबू दाऊद 5074, इब्न माजा में भी है। सुबह शाम आपने एक दफ़ा पढ़नी है। फिर फोर्थ पे आ जाते हैं, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, या फिर व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या। सुबह शाम आपने 3 मरतबा पढ़ना है। मसनद अहमद और तिरमिज़ी में आपको मिल जाएगी। उसके बाद फिफ्थ पे है आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी से हम सब वाकिफ़ हैं, बचपन से हम ये याद करते आ रहे हैं और हमें ये अज़बर कराया जाता है कि हमने सुबह शाम और हर नमाज के बाद रात को सोते वक्त, कहीं आप जा रहे हैं, आपका कोई एग्ज़ाम है, आपने लाज़मी आयतल कुर्सी को फ़ॉलो करना है। ख़ुद भी याद करें और अपने बच्चों को भी याद कराएं। 1 मरतबा आपने हर नमाज के बाद और सुबह शाम पढ़नी है। कोशिश करें 3 मरतबा पढ़ लें। छठी है हमारे पास, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये सुबह शाम आपने 7 मरतबा पढ़नी है और ये अबू दाऊद में है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सैयदुल इस्तग़फ़ार। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। ये भी बुखारी में है। 8 पे चलते हैं हम, अस्बहना अला फ़ित्रतिल इस्लाम व कलिमतिल इख़लास व अला दीनी नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला मिल्लति अबीना इब्राहीम हनीफ़म मुस्लिमन व मा कान मिनल मुशरिकीन। ये सही अल जामे में है, मसनद अहमद में है। सुबह शाम आपने एक दफ़ा इसको लाज़मी पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि वल्हम्दु लिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बि अस्अलुका खैरा मा फ़ी हाज़ल यौमि व खैरा मा बअदहु व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फ़ी हाज़ल यौमि व शर्रि मा बअदहु। रब्बि अऊज़ु बिका मिनल कसली व सूइल किबरी। रब्बि अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नारी व अज़ाबिन फ़िल क़ब्रि। यह आपने सुबह शाम एक दफ़ा पढ़नी है और ये मुस्लिम में है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ़्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। इसको आपने एक दफ़ा या 3 दफ़ा सुबह पढ़ना है फ़जर की नमाज के बाद और ये मुस्लिम में है। नेक्स्ट वहाँ पे चलते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली। अल्लाहुम्मा अस्तर औराती व आमिर रवाती। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़नी मिन बैनि यदैया व मिन ख़ल्फ़ी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फ़ौक़ी व अऊज़ु बिअज़मतिका अन उग़ताल मिन तहती। ये भी आपने 1 मरतबा पढ़नी है। ये भी अबू दाऊद और इब्न माजा में है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, ये मुस्लिम में है। सुबह शाम आपने 100 टाइम्स पढ़ना है। इसके साथ आप सुब्हानल्लाहिल अज़ीम भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो ये अबू दाऊद में है। सुबह शाम आप 1 मरतबा पढ़ सकते हैं, 10 मरतबा पढ़ सकते हैं या 100 मरतबा पढ़ सकते हैं। 100 मरतबा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हर तरह के ऐसे नेगेटिव एनर्जीज़ इंशाअल्लाह आप उससे महफूज़ रहेंगे, शैतान से महफूज़ रहेंगे। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। अबू दाऊद में है, तिरमिज़ी में है। सुबह शाम 3 मरतबा पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। ये आपने फ़जर के बाद पढ़नी है 3 दफ़ा। ख़ास तौर पे है ये फ़जर के बाद रसूलुल्लाह पढ़ा करते थे। देखिए, इल्म के लिए है, रिज़्क़ के लिए है और अमल के लिए कि हमारा हर नेक अमल कबूल होता है। ये कंप्लीट पैकेज है, तो ये आपने फ़जर के बाद लाज़मी पढ़नी है। उसके बाद सबसे अहम जो ज़िक्र है वो है इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। पूरे दिन में रसूलुल्लाह 70 या उससे ज़्यादा मरतबा ये करते थे, तो आपने भी इसको लाज़मी पढ़ना है। मुस्लिम और बुखारी में है। और वैसे भी जितना ज़्यादा इस्तग़फ़ार की आप तस्बीह करेंगे उतनी ज़्यादा आसानियाँ होंगी इंशाअल्लाह। या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीथु अस्लिह ली शअनी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन।
مستدرک حاکم میں ہے، صبح شام آپ نے اس کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آ جاتی ہے ہمارے پاس سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ان کو ہم معوذتین کہتے ہیں۔ یہ ابو داؤد میں ہے اس کا ذکر، اور 3 مرتبہ آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح ایک اور ذکر ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو ان سب کو ملا کے جتنے میں نے آپ کو اذکار بتائے ہیں وہ آپ نے ریگولر پڑھنے ہیں انشاءاللہ۔ اور بالکل آپ یہ سمجھ لیں جیسے ڈاکٹر ہمیں ڈوز دیتے ہیں میڈیسن کی اور ہم ریگولر اس کو فالو کرتے ہیں ڈاکٹر کی پرسکرپشن کو، تو ہمیں افاقہ ہوتا ہے، ہماری بیماری دور چلی جاتی ہے، ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک میڈیسن کی طرح ایکٹ کرے گی انشاءاللہ۔ اور ہم اپنی روح کو کوئی غذا نہیں دیتے، کہتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اندر جو ہے ایک عجیب سی انزائٹی رہتی ہے، ڈپریشن رہتا ہے اور ہمیں سکون نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آپ یہ جب دعائیں پڑھیں گے ریگولر، ان کو فالو کریں گے تو آپ کی سائیکولوجیکل النیسز، فزیکل النیسز، اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ کافی فرق پڑے گا۔ تو ابھی میں نے آپ کو یہ صرف صبح کے اذکار بتائے ہیں، انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں شام کے اذکار بتاؤں گی، گائیڈ کروں گی پراپر کہ آپ نے کتنے ٹائم پڑھنا ہے۔ تو آپ میری ویڈیو کو فالو کر کے انشاءاللہ آپ پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی بھی مشکل ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔